اس کو عظیم طریقے سے پانے والا ہم میں سے وہ خوش نصیب ہوگا جو اس آخری عشرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار دے گا، جو حضور کا طریقہ ہے۔ حضور کا طریقہ اعتکاف کا طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ایام میں کئی سال بلکہ تقریباً مسلسل رمضان المبارک کے عشر آخر میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف وہ طریقہ ہے جو یقیناً آپ کو لیلۃ القدر کا اجر و ثواب دلوا دے گا۔ کیوں؟ زیادہ سے زیادہ آپ سو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے کمزوری کی، کمزور ہیں ہم سب، زیادہ سے زیادہ آپ اعتکاف میں سو جائیں گے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، مسجد میں سو ہی سکتے ہیں نا، تو آپ کا سونا بھی اعتکاف میں عبادت ہے کہ نہیں؟ جو شخص اعتکاف میں ہو اور یہ نیت کر دے مسجد میں کہ میں صبح کی نماز کے لیے یہاں موجود ہوں، اور پھر سو جائے ساری رات سو کے گزارے، اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اعتکاف ایسی چیز ہے کہ 100% یقینی آپ کو لیلۃ القدر کا اجر و ثواب دلا سکتا ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ تو ہم میں سے جو خوش نصیب اعتکاف کر لیں گے اس آخری عشرے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کا اجر و ثواب اسے عطا کر دے، وہ تو پالے گا، اس کی تو محرومی کا کوئی راستہ بچا نہیں ہے۔ اب ہم میں سے جو کمزور نہیں کر سکیں گے، اعتکاف نہیں کر سکتے، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن انیس ان کا نام ہے، وہ شہر سے دور رہا کرتے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ ہر رات تو اعتکاف نہیں کر سکتا، گھر میرا دور ہے، مجھے راتیں بتلائیے تاکہ میں اس رات کا اہتمام کر لیا کروں کم از کم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راتیں بتا دی۔ ان کا عمل، ان کا بیٹا ذکر کرتا ہے کہ ان کا عمل یہ تھا کہ سارا دن وہ گھر گزارتے، عصر کے وقت مسجد میں داخل ہو جاتے، عصر کے وقت جب مسجد نبی، اس راتوں میں جو اللہ کے رسول نے بتلائی، جب عصر کے وقت مسجد میں داخل ہوتے، فجر تک مسجد میں رہتے، اور فجر پڑھ کر کے پھر وہ گھر تشریف لے جاتے۔ آسان ہو گیا معاملہ۔ صحابی رسول نے ان لوگوں کے لیے بھی معاملہ آسان کر دیا جو پورا 10 دن اعتکاف اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ 5 راتیں مستقل اعتکاف میں تو گزار سکتے ہیں نا۔ آپ عصر کے وقت آئیں، چلیں آپ مغرب کے وقت آ جائیں، چلیں افطاری کر کے آ جائیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آ جائیں، مغرب افطاری گھر سے منگوا لیں، مغرب مسجد میں پڑھیں، پھر عشاء ہو، پھر تراویح ہو، پھر گھر سے سحری بھی منگوا لیں۔ اکثر مساجد میں تو آج کل اہتمام بھی ہوتا ہے، اور بھی ساتھی ہوتے ہیں، نماز فجر پڑھنے کے بعد گھر چلے جائیں گے۔ کیسا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان 5 راتوں کا کوئی نہ کوئی حصہ تو مسجد میں گزار سکتے ہیں نا۔ چلے پوری رات نہ گزاریے، یا تو مغرب سے لے کے تراویح تک گزار لیجئے، مغرب سے لے کے تراویح تک گزار لیجئے۔ مغرب کے لیے آئیے، گھر سے کھانا منگوا لیں، افطاری کر لیں، نماز عشاء ہو جائے، نماز عشاء کے بعد تراویح ہو جائے، تراویح کے بعد جتنی دعا اللہ نے نصیب رکھی ہے کر کے آپ چلے جائیں۔ یہ تو کر سکتے ہیں، آسان ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو چلیے جب تراویح کے لیے آئیں کھانا وانا کھا کے تب ٹھہر جائیں فجر کے لیے۔ کتنے طریقے ہیں کرنے کے، اللہ کی رحمت ہے، پوری رات ہے، پوری رات مغرب سے لے کے فجر تک کچھ حصہ تو عبادت کے لیے کریں۔ اور یاد رکھیے اس رات کی عبادت کیا ہونی چاہیے، کیا کریں؟ عبادت تو کرنی ہے، کیا عبادت کریں؟ سب سے افضل عبادت کھڑے ہو کر کے نماز شروع کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، اور اسی نماز کے دوران ہی اس کے رکوع میں دعا کریں، اس کے سجدے میں دعا کریں۔ یاد رکھیں فرض نمازوں میں آپ اپنی مرضی کی دعائیں نہیں مانگ سکتے، مگر نفل میں مانگنی چاہیے۔ نفل میں آپ رکوع میں دعا کرنے لگ جائیں، لمبی لمبی دعائیں کریں،
جتنا کرنی ہے، رکوع سے اٹھیں، سجدے میں چلے جائیں، تسبیحات پڑھیں اور تسبیحات ختم کرنے کے بعد اپنی دعاؤں میں لگ جائیں، رکوع میں دعا کریں، سب سے افضل دعا ہے۔ سب سے افضل حالت انسان کی یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس کی پیشانی اللہ کے لیے زمین پر جھکی ہوئی ہوتی ہے، اللہ اس کے قریب ترین ہوتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی عبادت سب سے افضل یہ ہے کہ لمبی لمبی صورتیں ہوں، اگر نہیں یاد بار بار پڑھیں قرآن مجید کو، بار بار جو صورتیں یاد ہیں بار بار پڑھیں، لمبی لمبی رکعات ہو، لمبے رکوع ہوں، صلاۃ التسبیح ہو، لمبے سجدے ہوں، ان سجدوں میں دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، کلمہ بھی ہے، پڑھتے جائیں جو دل کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب اس سے تھک جائیں نماز سے تو پھر دعا میں لگیں، توبہ میں لگیں، استغفار میں لگیں۔ دوسری بڑی عبادت یہ ہے کہ دعائیں شروع کر دیں، توبہ شروع کر دیں، استغفار شروع کر دیں۔ کوشش کریں کہ آپ کو اللہ کے خوف کا آنسو نصیب ہو جائے، کوشش کریں۔ وہ آنسو بڑا قیمتی ہے، ہیرا ہے، ہیرا۔ کوشش کریں، نہیں رونا آ رہا زبردستی رونے کی کوشش کریں، زبردستی نہیں تو ڈرامے بازی کی کوشش کریں، مگر کوشش کریں کہ اللہ کے خوف کا آنسو آپ کو نصیب ہو جائے۔ وہ آنسو اللہ کے یہاں بہت قدر والا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس خوف والے آنسو کو اللہ نے شہید کے زخم والے خون کے قطرے سے ملایا ہے کہ مجھے یہ اتنا پسند ہے جتنا میری راہ میں شہید ہو جانے والے کے جسم کے خون سے نکلنے والا قطرہ ہے۔ آسان نہیں ہے۔ آپ اپنے اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آنسو گرا رہے ہیں اور ایک مجاہد میدان جہاد میں اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ اللہ نے دونوں برابر کر دی ہیں، دونوں برابر کر دی ہیں۔ کوشش کریں کہ اللہ وہ آنکھوں کا پانی جو اللہ کے خوف سے نکلے، اپنے گناہوں کے بوجھ سے نکلے، وہ آپ کو نصیب ہو جائے اس رات میں۔ رونے کی کوئی اللہ کے دیکھیے، اللہ کی بارگاہ ہی وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں ہم نے بچوں کی طرح رونا ہے، بچوں کی طرح۔ ایک روٹی کا نوالہ بھی وہ رب دیتا ہے اور پوری دنیا جتنی جنت بھی وہی رب دیتا ہے۔ ملنا وہیں سے ہے، ملنا وہیں، عزت وہیں سے ملنی، اولاد وہیں سے ملنی، شہرت، دولت، اللہ کی ہر رحمت ملنے والی بارگاہ درگاہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ہے۔ جامعہ اسلامیہ کلفٹن ایک خاص سوچ و فکر کے تحت معرض وجود میں آیا۔ جامعہ اسلامیہ کلفٹن گزشتہ 40 سال سے اپنے طرز تعلیم اور جدید نصاب سے سینکڑوں تشنگان علم و تربیت کو سیراب کر چکا ہے۔ جامعہ اسلامیہ ٹرسٹ کے زیر انتظام 7 دینی مدارس میں 2000 سے زائد طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ ٹرسٹ کا سالانہ خرچہ 2,85,00,000 کے قریب ہے۔ آئیے اپنے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کو تعلیم کے لیے مختص کریں۔ تعلیم کے لیے آپ کا تعاون معاشرے کی قسمت بدل سکتا ہے۔ اپنے عطیات اور صدقات جامعہ اسلامیہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ نمبر میں درج کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔